أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اربعین عراق کے اندر منائی جا رہی ہے اور اس کے اندر ایک رسم مشی کی ہے جس میں لوگ نجف سے لے کر کربلا تک تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کرتے ہیں اور اسے باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا رسالت دے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سارا دین سمجھا دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اب دین مکمل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ ہمیں سمجھا دیا، جو نیکی کا کام تھا، جو ثواب کا کام تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا، اور ہمارا کام کیا رہ گیا؟ بس اس پر عمل کرنا۔ تو کیا یہ اربعین منانا اور یہ پیدل نجف سے لے کر کربلا تک جانا مشی کے نام پر، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے؟ بالکل نہیں۔ کہیں گے یہ واقعہ تو بعد میں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے یہ کام کرتے، اور اس وقت یہ عراق فتح بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں، یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، جب کہ عراق بھی بعد میں فتح ہوا اور واقعہ کربلا بھی بعد میں ہوا، تو جو کچھ بعد میں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطعاً ثابت بھی نہیں ہو سکتا، اور جو ثابت نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ کبھی دین بھی نہیں ہو سکتا، اور جو کبھی دین نہیں ہو سکتا وہ عمل عبادت بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو عمل عبادت نہیں ہو سکتا اس پر ثواب بھی نہیں مل سکتا، اور جس پر ثواب نہیں مل سکتا اور اسے ثواب کی نیت سے کیا جائے تو اسے کہتے ہیں بدعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعت سے بچنے کی مسلمانوں کو ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے، فرمایا ہے کہ بدعت سے بچو، اور مسلمان کہلوانے والے لوگ وہ کام کرتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اصل بات وہی ہے جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ شیعت ایک الگ نیا دین ہے۔ یہ لوگ اسلام کو مذہب کے طور پر مانتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے، لیکن وہاں تک مکمل نہیں ہو گیا جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ آگے جاری رہا، اور ابھی تک بھی یہ لوگ اور چیزیں اس میں داخل کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح کہ ہندو ایک مذہب ہے اور اس کے ساتھ سکھ مذہب ہے، تو سکھ کو ہندو مت سے الگ ہی پہچانا جاتا ہے، الگ ہی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ بالکل مختلف دین کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اسی طرح شیعہ اسلام سے ہٹ کر ایک نیا مذہب، نیا دین نکالا گیا ہے جو کہ اسلام سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اس کی کوئی بات مسلمانوں سے، اسلام سے نہیں ملتی۔ ہاں، یہ لوگ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، یہ بات ہے، کہتے ہیں یہ، لیکن رسالت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم یہ دعویٰ تو کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں مانتے، دل سے نہیں مانتے، عمل سے نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کو اس طرح جاری مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات جن لوگوں کو یہ امام مانتے ہیں ان پر جاری رہے۔ یہ تو ان کا کہنا ہے، دعویٰ ہے، لیکن انہوں نے ان ائمہ کے بعد بھی بہت سارے کام نکالے، جس طرح کہ کربلا کا ماتم کرنا، اور اس کے بعد یہ 40 منانا، اور اس کے بعد یہ مشی منانا۔ یہ ساری چیزیں جن لوگوں کو انہوں نے امامت کا درجہ دیا ہے ان سے ضعیف موضوع اسناد سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ان کے دور میں کوئی عمل ہوتا ہی نہیں تھا، یہ بعد میں سارے عمل نکالے گئے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اسلام ایک الگ دین ہے اور شیعت ایک الگ دین ہے۔ اسلام کا اور شیعت کا آپس میں کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں، شیعت نے کچھ چیزیں اسلام سے اپنائی ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اسلام اور شیعت ایک ہی دین ہے، نہیں، یہ غلط بات ہے، اور ان کے جو اعمال ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔